نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں اللہ رب العزت کی مرضیات اور اللہ رب العزت جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ چنانچہ وہ باتیں، وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے ہم پر عائد کیے ہیں، ہم پر فرض کیے ہیں، ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم ان کو نہیں بجا لائیں گے تو شریعت کی نگاہ میں ہم گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے وہ باتیں جن سے اللہ رب العزت نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، اگر ان باتوں کو ہم کریں گے تو شریعت کی نگاہ میں ہم گنہگار کہلائیں گے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جب اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہوتی ہے تو کیا اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرماتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے جو توبہ کرتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے فرمایا کہ ایک شخص جو جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اس کے سواری پر کھانا پینا اور اس کا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، اور چلتے چلتے اچانک وہ سواری اس کے ہاتھوں سے گم ہو گئی اور وہ کھو گئی، اور وہ تلاش کرنے کے باوجود اس کو نہیں ملی۔ وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آیا اور آ کر لیٹ گیا، اور وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ مایوس ہو چکا تھا سواری کے ملنے سے، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں یہیں پر تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، لیکن اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اونٹ کو پاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ خوشی میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا پروردگار ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جس طریقے سے سواری ملنے پر جو خوشی تھی، اور اس خوشی کے نتیجے میں اس کی زبان سے جو الفاظ خلاف واقعہ نکل گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے جو توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو متعدد واقعات کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کس درجہ مہربان ہے اس کو بتلایا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے، ایک صحابی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے اور اس کے اوپر کملی اوڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد اپنی کملی کو ہٹا دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں اور چڑیا کے بچے ہیں، اور اسے چڑیا چمٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ صحابی ان چوزوں کو رکھ دیتے ہیں تو وہ چڑیا اڑ جانے کے بجائے اپنے بچوں سے چمٹ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ منظر بہت تعجب خیز لگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اس تعجب کو دیکھ کر فرمایا کہ جس طریقے سے یہ ماں اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارا پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، اور ایک قبیلے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، صحابہ اکرام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو چولہا جلا رہی ہے اور اس کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس چولہے سے جب آگ جو ہے تیز ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کو ہٹا لیتی ہے تاکہ اس کی شعاعیں اس بچے تک نہ پہنچے، اس کی بھاپ اس بچے تک نہ پہنچے۔ پھر وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر عرض کرنے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ سوال کرنے لگتی ہے کہ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ محبت نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے بچے کو کبھی بھی آگ کے حوالے نہیں کروں گی، کیا اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کو آگ کے حوالے کرے گا؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو کر اپنے سر کو جھکا لیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے سوائے سرکش لوگوں کے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد دعا کرتا ہے اور اپنے لیے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زبان صحیح سالم رہنے تک اور اسی طریقے سے اپنے جسم میں جان رہنے تک اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ آج جو ہاتھ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اٹھائیں گے، کل ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آج ہماری زبان میں بولنے کی طاقت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے زبان میں بولنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے ان گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العزت بہت بڑے مہربان ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی اپنے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسی توبہ نصیب فرمائے جس کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔